سر آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں کہ اس وقت جو آج کا بچہ ہے ان کے لیے وہ کون سے سیٹ آف اسکلز ہیں جو نیسیسری ہیں فار کیا کہتے ہیں equipping themselves with modern means of technologies, ایجوکیشن, grooming, exposure, ان کے لیے کیا سیٹ آف اسکلز ریکوائرڈ ہے؟ دیکھیے کہ ہمارے پاس ایک جو ہے بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اس کے اوپر میں نے بہت بات کی ہے. پریویس ٹریننگس ہوئی تھی, میں نے اس میں بھی اس کے اوپر بات کی تھی, ٹیچرز کے ساتھ کی تھی. ہمارے پاس ایک کانسیپٹ آیا ہے کہ ریسرچ ماڈل میں کہ 21st سینچری اسکلس کہ وہ کیوں ضروری ہیں. دیکھیے یہ اب تو 21st سینچری اسکلس ہیں, لیکن میں نے ان کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 21st سینچری اسکلس جو ہے نا اب کے نہیں ہیں. یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے ادھر سے ہی یہ امپورٹنٹ ہے, ادھر سے ہی ان کی شروعات ہوئی ہے. اب 21st سینچری اسکل جو ہے نا بچوں کے لیے ضروری ہے. دیکھیں یہ وہ اسکلس ہیں اگر بچے کے پاس ہیں تو آپ دیکھیں کہ بڑی وہ ایسی پوری زندگی کامیاب زندگی گزارے گا. وہ کون سے اسکلس ہیں؟ آپ کے پاس سب سے پہلے کریٹیکل تھنکنگ ہے. کریٹیکل تھنکنگ کے پاس کریٹیوٹی ہوتی ہے, کولیبوریشن ہوتی ہے, کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ جو 4 C's ہیں یہ ایک سیٹ آف اسکلس ہے جو بچوں میں انکلکیٹ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. ماں باپ بھی کر سکتا ہے, ٹیچر بھی کر سکتا ہے. اب میں ایک مثال دوں, اب ایک اسکلس کے اوپر اگر ہمیں بات کر لیں ہم کہ یہ کیوں ضروری ہے. دیکھیں کریٹیکل تھنکنگ جو ہے, میں آپ BC کی بات کر رہا ہوں, جب پلیٹو یا سوکریٹس کی بات کر رہا ہوں. پلیٹو سے کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس جب آپ سوال کرتے ہو کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر, جب آپ سوال کرتے ہو اس کا جواب بھی آپ کے پاس ہوتا ہے, لیکن آپ بتاتے کیوں نہیں, آپ سوال ہی کرتے رہتے ہو. دیکھیں ہمارے پاس انکوائری بیس میتھڈ جو ہے نا یہ ایک پلیٹو نے انٹروڈیوس کروایا تھا, یا کوسچننگ میتھڈالوجی, یا ان کو کہتے ہیں انویسٹیگیشن جو ہے نا ایک میتھڈالوجی, جو ہم ٹیچنگ میتھڈالوجی جس کو کہتے ہیں ہم جی سر ان ماڈرن ٹرمینالوجی میں. تو پلیٹو نے جواب دیا تھا کہ میں سوال کرتا ہوں تاکہ جو آگے میرے سامنے ایک طالب علم ہے یا انڈیویڈول ہے وہ خود غور اور فکر پہ جو سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. اگر وہ آنسر ڈھونڈ کر دے گا تو وہی اس کا اسکل ہوگا, وہی اس کی کامیاب زندگی کا جو ہے راز بن جائے گا. تو کریٹیکل تھنکنگ دیکھیں سر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سوال ہے وہ ہمارا ایک بیسک وہ چیز ہے جو ہمیں لیڈ کرتی ہے ٹورڈز بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ڈفرنٹ تھنگس, گیٹ وے ٹو دا سکسیزفل لائف. گیٹ وے ٹو دا سکسیزفل لائف. ایک اسٹوڈنٹس اگر یہ نہیں کرتا نا, اگر کسی انڈیویڈول میں نہیں ہے نا, آپ یقین مانیں یہ جتنے بھی لوگ جو ہے نا میں دیکھتا ہوں اپنے گھروں مسائل حل نہیں کر سکتے, ان میں کیپیسٹی نہیں ہوتی. کیونکہ جو بھی ایشو چھوٹا سا ایشو اٹھتا ہے تو اس کو اتنا وہ جو ہے نا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں, ان میں انزائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے, فرسٹریشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. کیوں اس لیے کہ کریٹیکل تھنکنگ کا اسکل ہی ان کے اندر نہیں ہے, ماں باپ کے اندر نہیں ہے, تو اولاد کے اندر کیا ہوگا. کوسچنس ہمارا, اگر ایک اسٹوڈنٹ کوسچن پوچھتا ہے نا کہ ہمارا ٹیچر جو ہے نا ان کو جواب نہیں دیتا, بائی پاس کر دیتا ہے کہ اگر کوئی 2-3 بچوں نے جن مل کر اگر سوال کر لیا نا, کہتے ہیں کہ یا سوال پوچھو گے یا میں پڑھاؤں, یہ جواب ہوتا ہے ان کا, یا تو وہ ان کو بائی پاس کرتے ہیں یا ان کو سنب کر دیتے ہیں. تو یہ جو کریٹیکل تھنکنگ کا جو اسکل ہے ہمیں ایجوکیشن میں PhD اور PhD میری ایک ریسرچ پیپر بھی اس کے اوپر آ رہا ہے, 21st سینچری اسکل وائی دے آر انیویٹیبل ان دا لائف آف ایوری. دیکھیں یہ صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ تمام سوسائٹی کا مسئلہ ہے. آپ جب چھوٹے پرابلم کو حل نہیں کر سکے, کیوں کہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. آپ ایک دیکھیں کریٹیکل تھنکنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے اسکل کا, وہ کیسے ہوتا ہے. ایک آپ کے پاس سیناریو آ گیا, پرابلم آ گیا, اس کے بعد کیا کرو گے, اس کو ایویلیویٹ کرو, اسیس کرو, انویسٹیگیٹ کرو کہ یہ پرابلم میں پروز اینڈ کونز کیوں ہیں, ان کے روٹ کازز کیا ہیں. دیکھیں دیٹ انوالو یور تھنکنگ پاور, برین اسٹارمنگ. جب بھی بچہ یا انڈیویڈول برین اسٹارمنگ کرے گا اس پرابلم کے اوپر انویسٹیگیٹ, تو صحیح طریقے سے جو وہ فائنڈ آؤٹ کر لے گا. فائنڈنگس, ان کی فائنڈنگس ہمیں مل جائیں گی. جب فائنڈنگس مل جائیں گی تو دین واٹ ہیپن, آپ ایگزیکیوشن کی طرف جائیں گے. سر جیسے آپ نے بتایا کہ 4 C's کا پرنسپل ہے جس میں کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, کولیبوریشن اور کمیونیکیشن اور کولیبوریشن ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ پر ہماری بات ہو گئی. جیسے آپ نے کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ یا جو ہم عرف عام میں کہتے ہیں سوال پوچھنا, وہ ایک گیٹ وے ٹو سکسیس ہے. تو آپ اگلی جو کوالٹیز ہیں, جو اسکلز ہیں جیسے کہ کریٹیوٹی ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
देखिए क्रिएटिविटी जो है ना एक 21st सेंचुरी स्किल जो है ना एक बड़ा डोमिनेंट स्किल है क्रिएटिविटी, जो मैं नहीं देखता कि जो है ना कोई क्रिएटिविटी पे जो है ना काम हो रहा है। कि हमारे पास तो एक जो है ना रोट लर्निंग और ट्रेडिशनल तरीका है जो है ना वो चलता रहता है। देखिए मैं एक मार्क्स जो है उसको मैं कोट करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा एक फ़िलासफ़र भी था, साइकोलॉजिस्ट भी था। तो मार्क्स ने कहा था कि दुनिया में दो कॉन्सेप्ट हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल सिस्टम को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। देखिए हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम है या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एक चीज़ को जन प्रेफर किया जाता है। वो कौन सी चीज़ कि जो आर्डर्स हम पास कर रहे हैं उनको विदाउट जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग, विदाउट जो है डिस्कशन जो है इम्प्लीमेंट करो। इस अप्रोच को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अप्रोच। मीन्स के जैसे इंसान के जो है ना जितने भी आर्गन्स हैं वो साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं कि इसी तरह जो है ना कहीं पे भी जो है ना ह्यू एंड क्राई, कहीं पे भी क्वेश्चन ना आए, आर्ग्यूमेंट्स ना आए, उसके मैटर के ऊपर डिस्कशन ना आए। तो वो मार्क्स कहता है कि ये अगर इनोवेशन आप चाहते हो तो जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करो, जो भी कंटेंट अप्रूव करो, जो भी आप चीज़ लाना चाहते हो, सबसे पहले उसके ऊपर जन कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। अब कन्फ्लिक्ट को उसने इस सेंस में लिया, अगर कन्फ्लिक्ट होगा, डिस्कशन होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, तो ये एक जन फिर आप जो है क्रिएटिविटी की तरफ जाओगे। एक नई चीज़ चाहकर इम्प्लीमेंट करोगे जो इदारों को बूम करेगी, जो इंडिविजुअल की ज़िंदगी को तब्दील कर देगी। तो जो न्यू आइडिया आते हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं हमारे पास जो है कंसल्टेशन आते हैं, कंसल्टेशन कहते हैं। न्यू आइडियाज़, क्या हमारा बच्चा जो है इनोवेशन की तरफ है? क्या हम उनको ऐसा माहौल दे रहे हैं? क्या हमारे एजुकेशनल जो टीचर हैं क्लास में बैठ के इनोवेशन के ऊपर कभी उन्होंने बात की? क्या हमारे देखें ना कि एक मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं, तो एक बच्चे को जो है एक सीन दे दें कि भाई पाकिस्तान में पॉवर्टी है, आप मुझे बताओ कि जो है इस पॉवर्टी को ख़त्म कैसे किया जाए। एक बच्चे की क्या होगी? ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। वही बच्चा जो है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा और न्यू आइडियाज़, इनोवेशन लाएगा कि हम इस तरीके से जो हम ले सकते हैं। तो ये एक स्किल बहुत डोमिनेंट स्किल है हमारी ज़िंदगी का, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा इग्नोर किया गया है। और टीचर की साइड पे, पेरेंट्स की साइड पे, मुआशरे की साइड में अगर ये स्किल डेवलप हो जाए इनोवेशन का, तो ये ज़िंदगी इंडिविजुअल की कमाल हो जाएगी, ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। ये तालीम के जो सेक्टर्स हैं, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, ये एक वो इनको कामयाबियाँ मिलेंगी और कामरानियाँ मिलेंगी दुनिया में जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे पास जो है ना एक थर्ड जो है हमारे पास जो 21st सेंचुरी स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन। देखें कम्युनिकेशन जो है ना हमारे पास एक ऐसा असेंशियल और इनएविटेबल जो सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल है, स्किल है हमारे पास। अगर ये इंडिविजुअल की ज़िंदगी में आ जाए, देखें आज मैं एक सेंटेंस की मैं एक कोटेशन में बात कर रहा हूँ, विदाउट साउंड कम्युनिकेशन स्किल्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये एक बहुत टॉपिक भी बना था जो है एक बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो है कि लोगों के क्यों ज़रूरी है कि अगर इस दुनिया में रहना है तो आप लोगों को हाईली कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। आपके अंदर जो है वो बताओ तो सही क्या है, आप जो सोच रहे हैं वो बताओ तो सही। मीन्स के कम्युनिकेशन के लिए जो है ना कि मौलाना रूमी ने कहा है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा है, ऐसी चीज़ है कि एक अपने वजूद को लिबास पहनाने के जो है ना एक वो उन्होंने रिलेट किया हुआ है कि अगर आप अपने थाट्स को लिबास पहनना चाहते हो तो वो आपकी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन में जितने भी लोग आप देखें कि आपने उनके आइडियालॉजी, उनके नज़रियात जो है ना जो भी है कि वो आगे बढ़ाते हैं, उनके जो नज़रियात है वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो अब कैसे एक बच्चा है अगर उसके पास जो है कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, वो जानता है, उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग भी है, उनके पास हर चीज़ है, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो क्या वो पॉसिबल है कि इस दुनिया में सर्वाइव कर पाए? कभी भी नहीं। तो इंडिविजुअल हर एंटिटी को वाइब्रेंट बनाने के लिए, डायनामिक बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी स्किल्स है जिनको डेवलप करना है टीचर को, पेरेंट्स को, और माशरा तो नहीं कर सकेगा क्योंकि टीचर का रोल और पेरेंट्स का रोल है। लेट्स होप कि जो अभी ये जनरेशन आ रही है जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ये जब पेरेंट्स बनेंगे तो अगली जो जनरेशन हमारी आएगी इंशाल्लाह वो जो मॉडर्न मीन्स हैं जो एजुकेशन के, उनको वेल इक्विप करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि क्योंकि मुझे आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि अल्लाह ताला ने चाहा जो है ना ये जो हमारे पास जो है ना एक अभी मैं देख रहा हूँ कि मीन्स के हमारे पास एक मुस्बत सोच जो है डेवलप हो रही है, क्योंकि नौजवानों ने जो है ना ये हमारे बच्चों ने या लोगों ने बड़ा सफ़र किया है कि मनफी सोच में।
تو مثبت سوچ جب آ رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ 21 سینچری اسکلس جو ہے نا اب یہ نیڈ بن چکے ہیں، معاشرے کے، سوسائٹی کے، انڈیویجول کے نیڈ بن چکے ہیں. تو یہ اس کے اوپر ضروری ایک ڈیٹیل ایک کمیونیکیشن کے اوپر ہمارا لیکچر ہوتے رہتے ہیں. تو دیٹس اے ویری اسینشیل اسکلس. اچھا سر، ہم نے سیٹ آف اسکلس کی بات کی، اس میں 4 جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ کرٹیکل تھنکنگ ہے، پھر کریٹیوٹی ہے، کمیونیکیشن ہے، اب ایک آخری سی رہ گئی جس کو ہم کہہ رہے ہیں کولیبریشن. اب کولیبریشن ان اے سینس آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ٹیچر پیرنٹس کی کولیبریشن ہے، کیا یہ مینجمنٹ ٹیچرز اور پیرنٹس کی کولیبریشن ہے، یا آپ ایز اے ہولسٹک لے رہے ہیں کہ سوسائٹی ایز اے ہول جب کسی کاز پر کولیبریٹ کرے گی تب اس کے نتائج آئیں گے؟ دیکھیے کہ کولیبریشن جو ہے نا میری نظر میں جو ہے نا یہ ایک ایسا سگنیفیکنٹ اسکل ہے جو انڈیویڈول کی زندگی میں کولیبریٹ کرنا مینس کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا سیکھنا، وہ ایکٹیویٹی جو مل کر کرنی ہو، ایک گروپ میں کرنی ہو. دیکھیں کہ آج کل کا وہ نہیں ہے کہ آپ میس لیکچر میتھڈ پہ آ جائیں، ٹیچر جو ہے ڈیمانسٹریٹو میتھڈ پہ آ جائیں، آپ کھڑے ہو کر جو لیکچر سناتے جائیں. دیکھیں آج کل کا جو کریکولم ہے، میں ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، آج کل کا جو کریکولم ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، ٹیچر سینٹرڈ نہیں ہے. وہ کب کا ختم ہو چکا تھا، لیکن امپلیمنٹیشن آف جو ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ جو ہے نا اپروچ ہے یا کریکولم وہ ہمارے پاس نہیں ہو رہا. اسٹل اے ڈسٹنٹ ڈریم. وہ ایک گیپ ہے، اسپیس ہے جس کو کور کرنا ہے. ہمیں ایک ٹیچر کو بتانا ہے، ہمیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں اس میں پیرنٹس بھی آتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی آتا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ تمام جو ہے نا کہ یہ چیزیں آتی ہیں کہ مینس کہ ان کو یہ چیز بتانی ہوتی ہے. ان کو بتانا یہ ہوتا ہے کہ جو کولیبریشن ہے کہ وہ اس کو کس حد تک ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں کولیبریشن جو ہے نا، آپ نے مجھ سے جو سوال کیا بنیادی طور پہ کہ کولیبریشن کو ہم یوں ایک بالکل سمپل ورڈز میں ہم کچھ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ایک ٹیم ورک، ٹیم ورک. اب دیکھیں کلاس روم میں ایک بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 30 بچے ہیں، 35 بچے ہیں، اگر ان کا ایک گروپ بنا کے ایک ایکٹیویٹی دے دیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کولیبریشن کا کہ وہ جو بچہ آپ کے پاس ڈنس ہے، جو سلو لرنر ہے، یا جو ہے نا میڈیا کر بچہ جو ہے کہ ان کے ہر گروپ میں جو ہے ایک ایسا بچہ بھی ہوگا جو بہت ایک ٹیلنٹڈ ہوگا، انٹیلیجنٹ ہوگا. اگر وہ ایکٹیویٹی آپ دیں گے تو وہ ان کے ساتھ مل کر جب کرے گا ان میں کیا چیز آئے گی، کانفیڈنس جو ہے نا ان کی جو لیول ہے وہ ہائی ہو جائے گا. ان کو اپرچونٹی مل جائے گی کہ ریئل ورلڈ جو اپلیکیشن ہوتی ہے جس کو ہم پریکٹیکل اپروچ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ایکسیس مل جائے گی. تو آج اگر انہوں نے ایکٹیویٹی وہ مل کر کی ہے، کل مل کر کہیں گے کہ وہ ان کی لیول آف کانفیڈنس کیسے بڑھتی جائے گی. اٹ مینس کہ وہ کس لیول تک بچہ پہنچ جائے گا. دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر کولیبریٹو جو ہے کولیبریٹ نہیں کرو گے، پیرنٹس کے ساتھ نہیں کرو گے، اگر آپ جو ہے ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ نہیں کرو گے، تو یہ ادارے، یہ پبلک سیکٹر، کوئی بھی انسٹیٹیوشنز ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا کوئی بھی ہو، مینس زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھیں، آپ کبھی بھی کامیابی آپ کو حاصل نہیں ملے گی. انسان سوشلائزیشن پروسیس پہ یقین کرتا ہے، سوشل اینیمل ہے. جب سوشل اینیمل ہے کہ کولیبریشن اسکلس کو سیکھنا ضروری ہے. میں آپ کو مثال دوں، ایون فرام دا لائف آف دا لاسٹ پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، آپ دیکھیں کہ جنگ جو ٹرینچ جس کو کہا جاتا ہے، جنگ خندق. اب اس میں 2 آپ کو اسکلس میں بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو جنگ خندق کا جو ایک میسیج یا جو آئیڈیا آیا تھا، انوویشن تھی، ایک انوویٹو آئیڈیا تھا، وہ کس نے دیا؟ ایک پرشین آئیڈیا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انہوں نے وہ شیئر کیا کہ ہم یوں کر سکتے ہیں اپنا دفاع، اور اس طرح سے ہم کندھا کھود کر دفاع کر سکتے ہیں. اب اس میں جو آئیڈیا تھا، آج تک جو ہے نا اب 21 سینچری اسکلس میں جو ہے میں جب ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ان میں یہ لکھا گیا تھا کہ ونڈرفل انوویٹو آئیڈیا گیون بائی دا پرشین صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے. ان میں انوویشن بھی آ گئی. اب جب ٹرینچ جو ہے نا، اب جب کھودنے کا جو کام اسٹارٹ ہو گیا، وہ کیا تھا؟ ایک کولیبریشن تھی، وہ کنسلٹیشن بھی تھی. جو خندق کا آئیڈیا تھا وہ بھی کنسلٹیشن کولیبریشن تھی، مینس کہ آپ سب مل کر جو ہے یہ کر رہے تھے. آپ کو ایک اور میں مثال بتاؤں، جب مسجد نبوی کی تعمیرات ہو رہی تھی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ آپ دیکھیں وہ انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا ان کام میں. تو ان کے جو چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ ہم کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ان کو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی ایج مجھ سے زیادہ ہے، آپ اس کام میں کر رہے ہیں کہ وائی ناٹ می، کہ مجھے بھی کرنا چاہیے. تو اٹ مینس کہ یہ کولیبریشن جو ہوتی ہے نا،
ہمیں زندگی سکھاتی ہے, یہ ایسا اسکل ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی. اچھا, آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتائیں کہ ہم بھائی جتنے بھی ہیں جب اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایک بالکل ایک فرینڈلی ماحول سا رکھا ہوا ہے. ہم جو آپس میں جوک کرتے ہیں تو ہم پیرنٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جو ایک ہنسی مذاق کا ریلیشن ہے وہ ہمارے گھر میں ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے. تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے لائبریری رکھی ہوئی ہے اس کی کتاب پڑھے بھی ہیں یا جس سجا کے رکھے ہیں؟ نہیں, یہ بکس جو ہے نا بالکل جو ہے نا بچے پڑھتے ہیں. تو ویسے تو کبھی ٹیچرس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ بھی پڑھیں؟ بالکل جو ہے نا ٹیچر جو پڑھنے والے ہیں, میں نے کہا ہے کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں تو وہ ضرور پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ بہت ماحول بہت اچھا ہے, ماحول کی تعریف کر کے نکل. وہ جیسے اسی کا مزہ لینے آتے ہوں گے. وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیچر تھی, وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کے درجات بلند کریں, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو ان کو جو ہے نا ہیئرنگ کا پرابلم تھا, کانوں کا. تو وہ جو ہے نا ان کو سنائی کم دیتا تھا. ایک دفعہ کیا کہ وہ مشین لگتی ہے, ان کو کیا کہتے ہیں, ایئرنگ مشین جو ہوتی ہے وہ لگا کے نہیں آئی اور کلاس میں پڑھانا شروع کر دیا. اس کو اسلامیات وہ پڑھاتی تھی. تو میری آفس جو ہے نا وہ سائڈ میں ان کا کلاس تھا. میں نے کہا اتنا بڑا شور جو ہے بچے کر رہے ہیں, یہ کیا ہے. میں آیا دیکھا کہ بچے جو ہے یہ شور کر رہے ہیں, اتنی آوازیں. میں نے بچوں کو ڈانٹا, یہ وہ جو ہے. جب مجھے انہوں نے غصے میں دیکھا نا کہ میرا فیس جو ہے نا ریڈ ہے, غصہ ہے اس کے اوپر, کہتے کہ سر انہوں نے کون سی حرکت کی ہے. تو مجھے جو ہے اس کا مطلب ہے بیچاری سن نہیں پا رہی, صرف پڑھا رہی تھی. وہ مجھے جو غصہ تھا نا, مجھے ہنسی نکلی. میں نے کہا مجھے ان کا قصور نہیں ہے, ان کے کانوں پہ مشین نہیں لگی ہوئی, اب اس سے میں کیا بحث کروں. میں نے کہا میڈم ڈیزرٹس اوکے, کہنے کہ ہاں یہ شرارتی ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے جو. چلے سر, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے, جو مشن آپ کا ہے وہ ہم سب سے زیادہ ہے. ایجوکیشن سیکٹر کو ڈیل کرتے ہیں آپ, بچوں کی لائف کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ, ان کو وہ اسکلز دے رہے ہیں, وہ بنیادی حقوق ان کو دے رہے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے. ماڈرن اور اس 21 سینچری میں جب SDGs بنے تھے, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, تو ایجوکیشن کو اس کو ایک پیوٹل رول ملا تھا. مگر آج بھی ہمارا پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز جو بھی ہیں ایجوکیشن کے خاص کر کے, وہ لنگر آن کر رہے ہیں, لیگنگ بیہائنڈ ان ایوری اسپیکٹ اینڈ ریسپیکٹ. ہوپ فلی اور ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ کرے وہ کامیاب ہوں اور ہمارے بچے دنیا کی اس لیول کو پہنچے جہاں پر اس وقت دنیا کھڑی ہے. انشاءاللہ. اور یہ ضرور جو ہے نا ہم گولز, ملینیم جو گولز ہیں ہم اچیو کریں گے. اور اللہ کرے اسی جنریشن میں اور اسی لائف میں. مجھے امید ہے کہ جو میں کیوراسٹی اور جو میں عزم دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر, نوجوانوں کے اندر جو ہر چیلنج کا جو ہے وہ فیس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ان میں بہت بڑا دم ہے, بہت بڑی اسپرٹ ہے. ایک میں نے ولولہ دیکھا ہے ان کے اندر. تو اس بک کے بنیاد پہ جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ رقم کریں گے, ایک تاریخ بنائیں گے. بس ہمیں ضرورت یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ ہیں یا جیسے جو ہے ٹیچرس ہیں, جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کا یہ ہے کہ جب بھی بات کریں, جس موضوع پہ اوپر بھی بات کریں, لیکن ان کے اندر میں جو ہے نا ایک پازیٹیوٹی فیکٹر ضرور ہونا چاہیے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جو ہے نا دونوں میں. ایک مثال دوں آخر میں آپ کو کہ جب نیلسن منڈیلا جو ہے نا, جب ان کو 27 سال جیل میں رہنے کے بعد جب آزاد ہوا, تو لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں نے آپ کے لیے جو ہے نا اچھا نہیں کیا, بڑا برا کیا تھا. یو ہیو ٹو پنش دیم, آپ ان کو پنش کرنے, اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جائیں. کہتے تھے کہ جو میری ایک منفی سوچ تھی کہ وہ بھی قید تھی 27 سال, اور میں اگر اس سوچ کو جو ہے نا اگر میں باہر لے آؤں اور لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا شروع کروں گا, یہ دنیا نہیں بڑھے گی. اسی لیے جو ہے آج میں نے اس منفی سوچ کو جو ہے ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ وہ جو منفی سوچ تھی وہ وہیں قید میں ہی چھوڑ کر آئے تھے. قید میں چھوڑ کے لیٹس موو فارورڈ. اچھا کیا, کیونکہ نیلسن منڈیلا نے واقعی بھی اپنے ملک کو ایک بہتر ملک بنا دیا, ٹرن اراؤنڈ کر دیا, نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیا. میں نے ان کی بک پڑھی ہے, لانگ واک ٹو فریڈم, ایک اور بک ہے ان کی, ڈیئر ناٹ ٹو لنگر, وہ بھی آج کل پڑھ رہا ہوں. اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو بھی سوچ تھی وہ ریفلیکٹ ہو رہی تھی ان کے ڈیسیشنز میں. آیا کہ انہوں نے جو اپنی کیبنٹ الیکٹ کی تھی یا سلیکٹ کی تھی, وہ بھی بڑی کنسلٹیشن کے ساتھ, اور باقاعدہ انڈیویجول جو وہاں سے, چاہے وہ افریقن نیشنل کانگریس کے ہوں یا کسی اور پارٹی کے ہوں, وہاں پر انہوں نے انڈیویجول بیسڈ سوچ کو نہیں کیا تھا, ریدر وہ کنسلٹیشنز کے ساتھ میرٹ کو پروموٹ کر کے آگے لے آئے تھے.
ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سب بڑا سول انسپائرنگ جو ہے نا، ایک مثال آپ کو میں بتاؤں کہ میں آپ نے بہت سے سنا ہوگا، میں سے ویڈیوز وغیرہ جو ہے نا ہمارے اسکالرس وغیرہ یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ لاسٹ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی جب طائف میں ان کو جو ہے نا پتھر مارے گئے اور بلیڈنگ ہوئی سر سے، وہ جو ہے نا اب جبرائیل علیہ السلام آئے جنہوں نے کہا تھا کہ پہاڑ گرا دیں گے ان کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اللہ کو کہے ہدایت دے دیں. اچھا نہیں، ایک یہ جملہ، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ سینٹینس میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑا سینسٹیو جو ہے نا. آپ دیکھیں امید، دیکھیں مینس جو پازیٹیو سوچ ہوتی ہے کہ وہ ابھی کی نہیں ہوتی، ابھی کی بھی ہوتی ہے لیکن بڑی مستقبل کے لیے ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں کرنا، کہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اگلا آنے والا نسل جو ہے نا وہ ایمان لائے. زبردست، کیا کہنا، ماشاءاللہ. مینس مستقبل کے لیے سوچ رہا تھا. چلیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم پرافٹس نہیں ہیں، ہم ایک ادنا سے انسان ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی جنریشن میں کوئی پازیٹیو امپیکٹ، کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ لے آئیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور ہوگا، ضرور. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.